والوں کے دشمن ہر دور میں ان کے خلاف چالیں اور سازشیں کرتے رہے ہیں، لیکن اگر آج آپ مجھے کہنے کی اجازت دیں تو مجھے یہ کہنے کا حق حاصل ہے کہ اللہ کی قسم اسلام کے دشمنوں نے آج جو جرت کی ہے، آج کی دنیا کے اندر اسلام کو مٹانے والوں نے جو جسارت کی ہے، اس کے بارے میں کم از کم کہوں تو یہ کہوں، اگر اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہوتی، اللہ کی قسم یہ زمین پھٹ جاتی، یہ آسمان ٹوٹ جاتا۔ کیوں کہ اس سونے مکھڑے والے کا مذاق اڑانے کی کوشش کی گئی کہ جس کی توہین دنیا کا عام انسان تو بڑی دور کی بات ہے، کوئی آپ اور مجھ جیسا مسلمان تو بڑی دور کی بات ہے، دین اسلام کا ماننے والا متوالا تو بڑی دور کی بات ہے، دنیا کی مخلوقات کی بات نہیں کرتا، خود مالک کائنات کو ان کی توہین برداشت نہیں ہے۔ علماء کرام سے آپ نے کئی بار سنا ہے، سگا چچا اسلام کی دعوت کا پہلا جلسہ پوری برادری اور سرداروں کو جمع کر کے کہا، اے لوگوں، اگر کامیابی سمیٹنا چاہتے ہو، کامیابی دنیا کی چودر چودراہٹ میں نہیں ہے، یہ روپیہ پیسہ ہاتھوں کی میل کچیل میں نہیں ہے، یہ نمبرداری جاگیرداری میں کامیابی نہیں ہے، دنیا کی معیشت منڈی بازار میں کامیابی نہیں ہے، یہ دنیا کی سیاست وکالت عدالت میں کامیابی نہیں ہے۔ اگر کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو پھر قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملکوا بها العرب والعجم، اگر کامیابی چاہتے ہو تو لا الہ الا اللہ کی ازلی صداقتوں کو سینے سے لگاؤ، پھر ایک علاقے محلے کی نہیں، ایک وارڈ اور ایک حلقے کی نمبرداری نہیں، ایک شہر اور ملک کی جاگیرداری نہیں، بلکہ تملکوا بها العرب والعجم، جہاں جہاں تک زمین کا خطہ جائے گا وہاں وہاں تمہاری کامیابی کا سکہ چلے گا۔ ایک نے اٹھ کے کہا تھا، اور کون تھا کہنے والا؟ رشتے میں سگا چچا تھا، نعوذ باللہ نقل کفر، کفر نباشت، زبان زیب نہیں دیتی وہ الفاظ کہنے کو، لیکن بات سمجھانے کے لیے عرض کروں گا۔ ایک نے کھڑے ہو کے کہا، تبا لک یا محمد، نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا محمد تو نے اس لیے ہمیں جمع کیا تھا، نعوذ باللہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، میں نے پہلے کہا نقل کفر، کفر نباشت، اور آپ کو پتا ہے ابھی کوئی ان کا جانثار نہیں اٹھا، کوئی ان کا طرفدار ابھی نہیں اٹھا، دنیا والے کسی نے ابھی جواب نہیں دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا آسمان سے قرآن نازل ہوا، تبت یدا ابی لہب و تب، تبت یدا ابی لہب و تب، تبت یدا ابی لہب و تب، اے ابو لہب، ہاتھ رسول اللہ کے نہیں ٹوٹیں گے، ہاتھ تیرے ٹوٹنے چاہیے، تو نے ایک بار کہا ہے میں نے قرآن کا حصہ بنا دیا، یہ لاکھوں کروڑوں مسلمان آئیں گے، اربوں مسلمان آئیں گے، قیامت کی دیواروں تک میرا قرآن پڑھیں گے، اور ایک ہی بات کہتے چلے جائیں گے، ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے۔ تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کر کے کتنا بڑا جرم کیا ہے۔ ہاتھ اس کے نہیں، ہاتھ تیرے ٹوٹنے چاہیے۔ اور میں آج بھی کہتا ہوں، اس کی توہین کیا ہو سکتی ہے جس کے بارے میں قرآن کی آیتیں دن رات بول بول کے شان کی گواہی دیتی؟ توہین نہیں ہوئی، یہ قسمت ماری گئی اس انگریز گورے کی، اور دوسرے نمبر پہ آپ کا میرا امتحان شروع ہو گیا۔ ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم میں وہ بھی ہیں جو صدقے یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہیں، ہم میں وہ بھی ہیں جو اپنے آپ کو عاشقان رسول کہلواتے ہیں،
اہل حدیثوں، ہم میں وہ بھی ہیں جو اپنے آپ کو رسول اللہ کا بڑا سکا، بڑا سگا اور بڑا جانثار سمجھتے ہیں۔ ہم میں وہ بھی ہیں جو اہل بیت کی محبت میں اپنے سینوں پہ چھریاں چلاتے ہیں۔ ہم میں وہ بھی ہیں جو صحابہ اکرام کی مدح سرائے کے گن گاتے ہیں۔ لیکن آج میں بغیر کسی تعصب کے پوچھنا چاہتا ہوں، اہل حدیث، بریلوی، دیوبندی، شیعہ سبھی سے پوچھنا چاہتا ہوں، اور بڑی بڑی کانفرنسیں منعقد کرنے والوں، حسنین کے نام پہ اپنے سینے پہ چھریاں چلانے والوں، اگر کل قیامت کے دن کھڑا کر کے حسنین نے پوچھ لیا، او ہمارے نام پہ تو اپنے سینے پہ چھریاں چلاتے تھے لیکن ہمارے نانا کا مذاق اڑایا گیا، بتاؤ تمہاری ایمان کی غیرت جو حرکت میں کیوں نہیں آئی؟ اور صحابہ اکرام کے قصے گانے والوں، ہم تو وہ صحابہ اکرام نے اگر کھڑے کر کے پوچھ لیا، صدیق و فاروق نے تیرے میرے گریبان سے پکڑ کے پوچھ لیا، جب تک بات ہم پہ تھی ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پہ آنچ نہیں آنے دی، لیکن معاملہ جب تمہارے تک پہنچا، تم نے نعرے لگا کے، اشتہار چھپوا کے، بینر لگا کے، ریلیاں جلوس نکال کے سب کچھ کر لیا، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی خاطر تم نے کیا کیا؟ اگر ہم نے میدان محشر میں چلتے چلتے تیری میری ملاقات مومنوں کی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہو گئی، ایسا کو ماں کہنے والوں، ایسا کے نام پہ جان قربان کرنے والوں، اگر اس نے میدان محشر میں کھڑا کر کے پوچھ لیا، تیرا میرا بازو پکڑ کے پوچھ لیا، اور میرے کائنات کے سونے سر تاج کی توہین کی گئی، تیرے ایمان کی غیرت حرکت میں کیوں نہیں آئی؟ بتاؤ تو صحیح ہمارے سامنے، ہمارے پاس ان سوالوں کا جواب کیا ہے؟ کوئی مجھ سے بھی پوچھ سکتا ہے، جناب آپ بھی تو یہاں پر زور لگا رہے ہیں نا، آپ نے کیا کیا ہے؟ ہاں میں نے وہی کیا ہے جو مصر کی اس بوڑھی خاتون نے کیا تھا، جو سر پہ روئی کی گٹھڑی اٹھا کے بازار مصر کی طرف جا رہی تھی۔ پوچھنے والے نے پوچھا تھا، بی بی بھلا کبھی روئی کی گٹھڑی سے بھی یوسف خریدے گئے؟ کہا ہاں میں مانتی ہوں، جانتی ہوں کہ روئی کی گٹھڑی سے یوسف نہیں خریدے جاتے، میں یوسف کو خریدنے تھوڑا جا رہی ہوں، میں تو یوسف کے خریداروں میں اپنا نام لکھوانے جا رہی ہوں۔ ہم نام لکھوانے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، اور میں اگر آپ کی وساطت سے یہ بات یہاں پر کہوں، علماء اکرام کی موجودگی میں، اللہ کی قسم مجھے آج یہاں پہ یہ کہنے کو بھی دل کرتا ہے کہ آسماں کی طرف ہاتھ اٹھا کے کہو، مولا ہم بڑے شرمندہ ہیں، تیرے نبی کے گستاخ ابھی زندہ ہیں، ہماری جوانیاں بھی موجود ہیں، ہمارے بازو بھی موجود ہیں، ہمارے نعرے للکارے بھی موجود ہیں، ہمارے جلسے جلوس بھی موجود ہے، ہمارے اتحاد اتفاق بھی موجود ہے، ہمارے متحدہ پلیٹ فارم بھی موجود ہے، ہماری سیاست کے سارے نعرے بھی موجود ہیں، لیکن ہم تیرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں سے بدلہ نہیں لے سکے۔ اور یارو ہم نے تو اتنا بھی نہ کیا جتنا 13-14 سال کے جوانوں نے کر دیا تھا، اور کہا، ابن عوف کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا چاچو بتاؤ ابو جہل کدھر ہے؟ ابن عوف کہتے ہیں میں نے حیران ہو کے پوچھا، بیٹا آپ کو ابو جہل سے کیا کام پڑ گیا؟ اور آپ کو پتا ہے بچوں نے کیا جواب دیا تھا؟ آپ کی زبان میں کہتا ہوں، انہوں نے یہی کہا تھا، خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگے گلاب، ہم نے تو گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے، قسم کھائی ہے کہ مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے کہ وہ گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو، اور پھر جھپٹنا پلٹنا، پلٹ کے جھپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ، آن ہی آن میں اس کفر کا سر غرور بھرا زمین کے اندر ملا دیا، اور یہ بات ثابت کر دی، لوگوں ایمان کی غیرت اس چیز کا نام ہے جب رسول اللہ کی گستاخی سن لی جائے، اس کے بعد ماں سے کہہ دیا، ماں تیرا دودھ ہم پہ حرام ہے، تیرے کھانے کا لقمہ ہم پہ حرام ہے، جب تک ہم اپنے قائد اور سپہ سالار کی گستاخی کا بدلہ نہیں لے لیتے۔ ہم نے تو وہ بھی نہ کیا جو لاہور کی گلیوں میں رہنے والے شیخ برادری کے لوہاروں کا کام کرنے والے نے کیا تھا، چھرا اٹھا کے، کون سی کلاشن اس کے پاس تھی، کون سی ٹریننگ اس کے پاس تھی،
اس میدان میں تو سارے فیل ہو گئے، بڑے بڑے نعروں والے فیل ہو گئے، بڑی بڑی کمانڈنگ والے فیل ہو گئے، بڑی بڑی فوجوں والے فیل ہو گئے، بلکہ میں یہ کہتا ہوں پورے 63 ممالک کے حکمران فیل ہو گئے۔ ہاں اگر کوئی جیتا ہے تو مسلمانوں کی عوام جیتی ہے، اس نے اپنی غیرت کا ثبوت دیا ہے، جو کر سکتے تھے سو کیا ہے، سب سے بے غیرتی کا ثبوت دیا ہے آپ کے میرے حکمرانوں نے دیا ہے، اور پورے 63 سے زائد اسلامی ممالک کے حکمرانوں نے دیا ہے۔ لیکن اس کے پاس کیا تھا؟ گیا، وار کیا سو قتل کر دیا، دنیا کے قانون نے جیل کی کال کوٹری میں بند کر دیا۔ قائد اعظم کا نام بڑا احترام سے ہم لیتے ہیں، یقیناً محترم شخصیت ہے، اور جیل کی کال کوٹری میں جا کے کہا علم الدین ایک بار کہو کہ میں نے اس کو قتل نہیں کیا، میں قانون کے سارے حربے استعمال کر کے تمہیں بری کروا لوں گا۔ ہم جیسا کوئی ہوتا ہم مصلحت اختیار کرتے، ہم کہتے کام تو ہو ہی گیا ہے، اب جان بچانا بھی فرض ہے، لیکن جو ایمان کے سچے ہوتے ہیں وہ جان کے سچے نہیں ہوتے۔ کہا قائد ایک طرف تو آپ کی پیشکش ہے اور دوسری طرف پچھلی رات کا وہ سہانا خواب ہے جب نبی کائنات سے ملاقات ہوئی ہے۔ کہا علم الدین دنیا کی کال کوٹری میں بیٹھے ہوئے ہو، میں تمہاری محبتوں کی وجہ سے میں حوض کوثر پہ کوثر کا جام لے کے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ پھر ایسے لوگوں کے بارے میں ہی دربان جیل نے کہا تھا 8 دن کے بعد جب میں علم الدین کی کوٹری میں داخل ہوا، اللہ کی قسم مجھے وہ خوشبو آتی تھی جو دنیا کے کسی عطر میں بھی نہیں ہوتی۔ حضرات بات کو لمبا نہیں کرنا چاہتا، آخر میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا، ایک تو یہ احتجاج، یہ ریلیاں، یہ جلسے، یہ جلوس، یہ کانفرنس ہے، یہ ہماری ایمانی خیرت کا ثبوت ہے، ان کو جاری رہنا چاہیے۔ اور آپ تو بڑے خوش نصیب ہیں، اوکاڑا ضلع کے یوتھ فورس کے نوجوان تو بڑے خوش نصیب ہیں۔ میں منہ پہ بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن حق بات کو روک نہیں سکتا۔ جس ضلع کو جناب عبد السمیر ایسا صدر میسر آئے، اگر وہ ضلع بھی نہ جاگے تو اللہ کی قسم بدقسمتی سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہمارے اس فاضل بھائی نے جس طرح اپنے ٹینور کے اندر آپ کے گھر گھر جا کے دروازے پہ دستک دی ہے، اللہ کی قسم یہ ہماری خوش نصیبی ہے۔ اب جاگنا ہمارے لیے باقی ہے، کانفرنسوں میں بھی آؤ۔ اور ایک اور آخری بات یاد رکھو، جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی نبی کریم کے چچا ہیں۔ پتا چلا اللہ کے پیغمبر کی کسی نے گستاخی کی ہے، تلوار لے جا کے اس کو زخمی کر دیا، ابو جہل کے سر پہ ماری، واپس پلٹے، کہا بھتیجے گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں نے تمہاری گستاخی کا بدلہ لے لیا ہے۔ اور پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا تھا؟ کہا چاچا مجھے ایسے بدلوں سے خوشی نہیں ہوتی، مجھے خوشی تب ہوگی جب تو مسلمان ہو جائے گا۔ مجھے کبھی کبھی ڈر لگنے لگتا ہے، ہم اللہ کے پیغمبر کے پاس قیامت کے دن یہ جلسے لے کے جائیں گے، یہ نعرے لے کے جائیں گے، یہ جلوس لے کے جائیں گے، یہ ریلیاں لے کے جائیں گے، یہ کانفرنسیں لے کے جائیں گے، کہیں خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو جائے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ دے اے میرے امتیو مجھے ایسے جلسوں سے خوشی نہیں ہوتی، مجھے خوشی تب تھی جب تم مسلمان بن جاتے۔ سوچنا یہ ہے کیا میں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی نہیں کر رہا؟ میری چال ڈھال، میری شکل و صورت، میرا کاروبار، میرا لین دین، یہ سارے کا سارا اگر محمد رسول اللہ والا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ایسا نہیں تو ہمیں اپنے گھر میں بھی گستاخیوں کا جائزہ لینا چاہیے، خود ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ نہ بن جائیں۔ اعمال کی طاقت لے کے چلو گے، پھر جرت کے ساتھ کہتا ہوں، وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ سوچ کے آئے ہیں میدان عمل میں کہ تقدیر کو وابستہ تدبیر کریں گے، افکار کے کچھ اور نئے دیپ جلا کر ہر ذہن کو وابستہ تنویر کریں گے۔ یہ اجڑے ہوئے گھر، یہ شہیدوں کے مزارات ہر لمحہ تیرے ظلم کی تشہیر کریں گے۔ یہ وقت کے فرعون چلاتے رہے خنجر، ہم شکر کے سجدے تہ شمشیر کریں گے۔ آواز ہماری دبی ہے نہ دبے کی کہ خاموش زبانوں سے بھی تقریر کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔